السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ایمان، انسانوں کی اکثریت اس دنیا کے ساتھ اتنے گہرے طور پر وابستہ ہے کہ گویا موت کبھی آنی ہی نہیں۔ اس لیے لوگ دین کے مطابق زندگی گزارنے، موت پر غور کرنے اور آخرت کو یاد کرنے سے گریز کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تاہم کسی کو اس حقیقت سے مجال انکار نہیں کہ جس زندگی کے ساتھ وہ اتنی سختی سے وابستہ ہیں وہ بہت مختصر اور عارضی ہے، یعنی سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ عزیزو، جن لوگوں کو عمر دراز نصیب ہوتی ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں ایک دن موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ فرد تو فرد رہا، اس دنیا کی اپنی زندگی بھی اتنی لمبی نہیں جتنی کہ محسوس ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کا اظہار کئی آیات میں فرمایا۔ سورۃ مومنون میں ارشاد باری تعالی ہے، پھر اللہ ان سے پوچھے گا زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے رہے۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں؟ سورہ روم میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اور جب وہ سات برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں۔ اس طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے۔ یہ مکالمات ان لوگوں کے مابین ہوں گے جنہیں حساب و کتاب کے لیے لایا گیا ہوگا۔ ان مکالمات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ موت کے بعد انسانوں کو ایسا لگے گا کہ وہ بہت ہی مختصر عرصہ دنیا میں ٹھہرے تھے، یعنی وہ زمانہ جو دنیاوی زندگی کی 6 یا 7 یا 10 دہائیوں پر مشتمل ہوتا ہے، در حقیقت اتنا مختصر ہے جیسے وہ ایک ہی دن یا اس سے بھی مختصر قیام تھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کوئی شخص یہ فرض کر لے کہ اس نے خواب میں کئی دن، کئی مہینے اور کئی سال گزار دیے، لیکن آنکھ کھلنے پر اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس نے تو صرف چند منٹ تک خواب دیکھا تھا۔ کچھ غور و فکر کے بعد انسان اس دنیا کی زندگی کی مختصر اور عارضی نوعیت کا ادراک کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہر شخص اپنی زندگی کے لیے بعض منصوبے بناتا ہے اور مقاصد متعین کرتا ہے۔ یہ منصوبے اور مقاصد کبھی ختم نہیں ہوتے بلکہ ایک دوسرے کا پیچھا کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص ہائی اسکول کی تعلیم سے فراغت کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے، بعض ازاں کسی کمپنی میں ملازمت کرنے لگتا ہے، تاہم یہ جلدی جلدی طے ہو جانے والے مراحل ہوتے ہیں۔ بچپن میں کوئی شخص اپنے 30 سال کو پہنچ جانے کا بمشکل ہی تصور کرتا ہے، تاہم زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ وہ 40 کا ہو چکا ہوتا ہے۔ عزیزو، دنیا کی زندگی کا مختصر ہونا ایک حقیقت ہے جس کی طرف قرآن نے انسان کی توجہ دلائی ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی موت سے پہلے اس کے مختصر ہونے کا ادراک کر سکتا ہے، اور جو لوگ اس حقیقت کو پا لیں تو ان کے لیے بڑی غیر دانشمندانہ بات ہوگی کہ وہ اس عارضی حیات کے بعد آنے والی بے انتہا طویل اور حقیقی زندگی سے غافل ہو جائیں۔ قرآن مجید کی بعض آیات میں بنی نوع انسان کو زندگی کے مختصر ہونے کی طرف خاص طور پر متوجہ کیا ہے۔ سورۃ مومن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہے۔ سورۃ دہر میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، یہ لوگ تو جلدی حاصل کرنے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ عزیزو، اپنی زندگیوں کو ہم دیکھیں تو 40، 50، 60 سال کی زندگی خواب کی طرح لگتی ہے، اور منصوبے صدیوں پر محیط ہیں۔ خواہشات عزیزو، ضرورتیں محدود اور خواہشات لامحدود، اور ہم لامحدود کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بس وقت آنے والا ہے
بہت قریب ہے، اور جو کچھ اگلی زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہیں اس کے لیے بہت ہی کم تیاری ہے۔ عزیزو، اس دنیا کو ایسے ہی سمجھا جائے جیسے ایک مسافر کسی شہر میں جاتا ہے اور وہاں پہ ایک مسافر خانہ میں بس سٹاپ پہ دوسری بس کا انتظار کرتا ہے۔ اس میں اس کو بعض اوقات کچھ منٹ، کچھ ہو سکتا ہے گھنٹے لگ جائیں، تو اب وہ اس مسافر خانہ کی ڈیکوریشن پہ، اس کی سجاوٹ پہ اپنی جان مال، اپنا سب کچھ تو نہیں لگاتا۔ اسے فکر ہوتی ہے کہ میں نے اگلی گاڑی پکڑنی ہے، اس جگہ سے بس میرا اتنا ہی واسطہ ہے کہ کچھ دیر ٹھہر جاؤں۔ لیکن عزیزو، ہم نے اس مسافر خانہ کے اوپر اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا لیا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دنیا کی حقیقت ہمارے اوپر واضح کر دے، اور ہر معاملے میں اللہ جل شانہ ہمیں اپنا خوف، اپنے یعنی اللہ جل شانہ کا ڈر ہمیں ہو کہ اس سے ہمارا رب ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، اور ڈر بھی ایسا کہ محبت والا ڈر ہو کہ کہیں ہمارا محبوب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ بس اس مسافر خانے میں اس فکر میں رہیں، اور اس فکر میں رہیں کہ کل ہم نے اللہ جل شانہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ہم اللہ جل شانہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ عزیزو، اس دنیا میں بھی اگر کسی کی انکوائری شروع ہو جائے تو پھر اس کے لیے بچنا محال ہوتا ہے، اور آخرت میں تو یہ ہاتھ پاؤں سب یہ خود ہی گواہی دے رہے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائے، اور اس دنیا کی عارضی زندگی اور آخرت کی ابدی زندگی کی حقیقت ہمارے اوپر کھول دے۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل و احسان کا معاملہ فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔